السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لے کے ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ سب چیزیں کس چیز کے لیے ہوتی ہیں کہ اس میں برکت پڑ جائے۔ اللہ کا نام جدھر آتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، آسانی اور رحمتیں لے کر آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجنے سے، درود بھیجنے سے بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اسپیشلی جب آپ یہ کوئی بھی یعنی جیسے اب ہم نے یہ پڑھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کا سوچنا ہے اور پھر اپنے اندر چینج لانی ہے، یہ بہت بڑی بڑی مشکلیں ہوتی ہیں۔ اول تو سمجھنا ہی مشکل، بولنا مشکل، پھر سمجھنا مشکل، پھر اس کو ایویلویٹ کرنا اور اپنے اندر دیکھنا اور کہنا کہ ہاں بھئی یہ تو ہے ہمارے اندر چیز، یہ ایڈمٹ کرنا، یہ اعتراف بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، بڑی مشکل ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، بلکہ موسٹلی مشکل ہوتی ہے ہر انسان کے لیے، لیکن کچھ انسان اس پر قابو پا جاتے ہیں اور کچھ ساری زندگی ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں، وہ ہر چیز کو ڈینائی کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرے میں کوئی خرابی نہیں ہے، میرے میں کوئی برائی نہیں ہے، لوگ خراب ہیں، میں جس جس سے ملتا ہوں وہ خراب ہے، میں نہیں خراب۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ ہاں میرے میں یہ خرابی ہے، جیسے فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ جی آپ ہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی کی پاکی ہے، آپ ہی ساری کمیوں اور کوتاہیوں سے بلند ہے، آپ ہی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، آپ ہی پرفیکٹ ہیں، ہم سے تو غلطی ہوتی، ہمیں کچھ نہیں پتا سوائے اس کے جو آپ نے ہم کو دیا ہے، اور سارا علم آپ کے پاس ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے تو اپنی جانوں پہ بہت ہی ظلم کر ڈالا ہے، اور اگر آپ نے ہم کو معاف نہیں کیا، آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تمہارے جائیں گے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، جو ایڈمٹ کر لینا ہوتا ہے کہ ہاں اپنے آپ کو جب تک آپ ٹائم آؤٹ نہیں دیتے، تھوڑا سا وقت اکیلے میں گزار کر، اور آپ یہ سوچتے نہیں کہ لوگوں کو میرے سے کہاں کہاں پر تکلیف ہوتی ہے، کون کون سی چیز سے وہ میرے سے تنگ ہوتے ہیں، کہاں پر میں حق پر ہوں اور کہاں پر میں ناحق ہوں۔ پہلے تو یہ فیصلہ ہو کس جگہ پر میں ناحق ہوں اور میں غلط بات کرتی ہوں، اور کس جگہ پر میں حق پر ہوں لیکن پھر بھی لوگ چڑھتے ہیں۔ اچھا، اگر میں حق پر ہوں اور لوگ مجھ سے چڑھ رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں میرے حق کے بتانے کے طریقے میں کو گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب یہ بھی تو ایڈمٹ کرنا ہے نا میرے طریقے غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ طریقہ سکھا دے کہ جس طریقے سے میں کسی سے بات کروں تو وہ سمجھ جائے۔ اچھا اب میں یہ کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم میں جب بات کروں گی تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے دعا کروں گی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ ان کو میری بات سمجھا دے، میں کتنی محبت سے، کتنے دل سے، کتنا ان کو نقصان سے بچانے کے لیے، کتنا اپنے اوپر جبر کر کے یہ بات ان کو دوبارہ سے بتا رہی ہوں۔ اللہ تو اس کو قبول کر، اور میری زبان کی گرہ کھول کے میں اب صرف وہ لفظ کہوں جو دوسرے کی سمجھ میں آ جائے، جو اس کے دل تک پہنچ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں انسان کے لیے، یہ اپنے آپ کا حساب کتاب کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ it's difficult but it's not impossible۔ تو اگر ہم یہ کرنے لگ جائیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیں گے ہر کام سے پہلے اللہ کی مدد، تو اب یقین کریں بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر جس نے نہیں سمجھنا
تو پھر نہیں سمجھنا اس کی اپنی بات ہوگی، لیکن ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی، ہم نے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کر لی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی، وہ کام کر ڈالا. اب آگے کا کام کس کے سپرد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو کوششیں بھی بدل بدل کر کرنی چاہیے. ایک ہی جملہ، ایک ہی ٹون، ایک ہی طریقہ ہر وقت نہیں چلتا. ساری زندگی آپ اسی ٹون میں بولتے رہیں اور وہی جملہ بولتے رہیں تو وہ بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. ہم تو رکوع اور سجدے کی تسبیحیں بھی بدل بدل کے پڑھتے ہیں کہ ذرا ہم ہوش میں رہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. ہم اپنی تسبیحیں بدلتے ہیں کہ ہمارے ہوش آئے، ہم کہیں روبوٹک وہ کام نہ کرنا شروع کر دیں. ایسے نہ ہو کہ ہم بس ایک مشین کی طرح اوپر نیچے جا رہے ہیں اور وہ جو رٹا لگایا ہوا ہے وہی پڑھتے جائیں. بالکل اسی طرح زندگی کے معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ہی طرح کی کام کو، چاہے اس میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں، بس ہم کرتے ہی جائیں ویسا ہی ایک ہی جیسا. اس میں بھی ورائٹی آنی چاہیے نا، تھوڑا سا تازگی آنی چاہیے، کوئی چینج آنی چاہیے. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، بچے کو آپ دودھ نہیں پیتا تو پھر آپ بدل بدل کے کیا فیرنی کھلاتے ہیں، کھیر کھلاتے ہیں، اس کو کیا کہ ملک شیک پلاتے ہیں، دہی کھلاتے ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں کرتے ہیں نا، جس سے اس کو شوق ہو جائے، چلو اس کے منہ میں تو جا رہی ہے نا دودھ سے بنی چیز. تو انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو چینج از ناٹ امپاسبل. ہو جاتی ہے، ٹائم لگتا ہے لیکن آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے اور انسان بدل جاتا ہے. آج ہمارا چیپٹر بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ الحسد، حسد پر ہے. اور حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے نیکیوں کو برباد کرتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ. اچھا، مجھے پتا نہیں کہ اس کے بیچ میں یہ ہے، نہیں یہ نئی والی بک میں یہ نہیں ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ آگ جب لگی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اوہو یہ تو بہت ہی قیمتی لکڑی ہے اور اس کو میں نے نہیں کھانا، اس کو میں نے نہیں لگنا، اور یہ تو بڑی گھٹیا سی لکڑی ہے، اس کو تڑ 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 کر کے میں جلدی سے کھا جاتی ہوں. جب آگ لگتی ہے تو وہ بہت مہنگی لکڑی ہو، وہ سندل ہو، وہ کچھ ہو، آگ اس کو فٹافٹ کھا کے ختم کر دے گی اور راکھ کر دے گی، اس کو بیکار کر دے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں چھوڑے گی. بالکل اسی طرح حسد جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کی بڑی بڑی نیکیاں جو آپ نے بڑے سنبھال کے، بڑا پیسہ لگا کے، بڑی دل پہ جبر کر کے کی ہوتی ہے، وہ حسد ایسی آ گیا کھا کے رکھ دے گی، برباد کر کے رکھ دے گی ان چیزوں کو. بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی بیماریوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور اس وقت تو اتنی لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں اور ہر گھر میں بے چینیاں پھیلی ہوئی ہیں. لیکن ہم روٹ کاز کو نہیں دیکھ رہے، ہم اوپر اوپر سے نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں. جیسے جسم پہ بخار آئے تو انفیکشن ہوا ہوا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے انفیکشن ہوا ہے جس کی وجہ سے بخار ہوا ہے. بخار ان اٹ سیلف از ناٹ اے بیماری. وہ یہ نہیں کہتا کہ بخار اتارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس جو انفیکشن ہوا ہے اس کو درست کر رہا ہوتا ہے، اینٹی بائیوٹک دیتا ہے کہ یہ کھاؤ تو تمہارا جو ہے نا انفیکشن ختم ہوگا، تو یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. ہم اوپر اوپر کی کوشش کرتے ہیں اور لیکن روٹ کاز کو نہیں دیکھتے، اس کا کوئی علاج نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ حسد ہوتی کیا ہے، حسد کیا چیز ہے. حسد ایک تو یہ کہ دل کی بیماری ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے. یہ اس کا اثر ایمان پر ہوتا ہے، سیدھا سیدھا جا کے ایمان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. حسد میں ایک انسان دوسرے کی خیر نہیں دیکھ سکتا. دوسرا خوش ہو تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے دوسرے کی خوشی سے، دوسرے کی کامیابی سے، اور اس کو دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی اس نعمت کو زوال آ جائے. اگر زوال آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے.
اب میری پیاری بہنوں، یہ ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ اٹس ناٹ اے ڈیفینیشن کہ آپ لکھ لیں اور اس کے نوٹس بنا لیں، اور یو نو یو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی سہیلی ہے جس کی جو خیر میں ہے، جو خوش ہے، جو آباد ہے، اور آپ اس کو جب خوش خوش دیکھتی ہیں تو آپ کے دل پہ ایک چوٹ پڑتی ہے، غصہ سا آ جاتا ہے، اور دل نہیں چاہتا کہ اس کو، اور اگر پتا چل جائے کہ او یہ چیز ٹوٹ گئی، اس کی لڑائی ہو گئی، تو ایک دم ہوتا ہے ہاں ہاں خوشی، ہلکی سی ذرا مسکراہٹ سی آ جاتی ہے، اچھا او ہو، ہاں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ نہیں، یہ ڈیلی روٹین کے کام ہے جو ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. یا پھر حسد آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ دوسرے سے حسد کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، حسد میں یہ ہے کہ آپ دوسرے کی خیر یا دوسرے کی کامیابی یا دوسرے کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے، اس کو کوئی نعمت ملی ہے برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کو یا تو زوال آ جائے، اور یا وہ نعمت اس سے ہٹ کے مجھ کو مل جائے. ہم؟ دوسرا آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کو کسی سے حسد تو نہیں ہو رہی، کیونکہ حسد ایسی بری چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے پناہ مانگو میری، اور ہم کہتے ہیں من شر حاسد اذا حسد، اللہ سبحانہ تعالیٰ حاسد کے شر سے ہم کو بچانا جب وہ حسد کرے، یعنی اتنا کوئی برا ہی بندہ ہے جو حسد کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اچھا جی، اس عورت کی تعریف ہو رہی ہے، بھئی ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور بہن وہ جو ہے دوسری، اس کی تعریف، بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، بہت سگڑ ہیں، کھانا تو ہم نے اس دفعہ کھایا تھا، اف مزہ ہی آ گیا، کسی ریسٹورینٹ کا کھانا بھی کیا ہوگا جو ان کے گھر کھایا تھا. ساتھ ہی آپ نے جملہ لگایا، ہاتھ کوئی نہیں دھوتی وہ. سارے کہتے ہو کیا ہاتھ نہیں دھوتی؟ نہ ہی چاہیے، میں نے دیکھا تھا، میں گئی تھی اس کے گھر میں، ایسے گئی اور بچے کو اٹھایا اور اسی ہاتھوں سے. دوسرے نے کہا استغفر اللہ، اللہ اب ہم کبھی بھی اس کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے. آپ نے کیا کیا؟ ہم؟ آپ نے کیا کیا؟ یہ حسد ہے. کوئی کہہ رہا ہے بہت پیارا ان کا ساتھ ہے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی اچھی زندگی گزر گئی. میں تو کل گزری تھی، گھر کے سامنے سے اتنی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھی. ہاں، تو آپ کو کیا پتا؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یعنی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ایک بندہ نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں میں کہہ رہی، میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں. وی نیڈ ٹو لک ان ٹو آور ہارٹس. ہم کیا کرتے ہیں اگر کہیں پر ایسی کسی کی تعریف ہو رہی ہو یا کوئی خوش ہو، تو اگر گلے کے بیچ میں کوئی چیز پھنس رہی ہو نا، اور ایسے سانس لے بندہ، تو سمجھیں کہ اور ایک دم دعا مانگے، اللہ مجھے کبھی بھی حسد نہ دینا، مجھے غنی کر دے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ مجھے دل کا امیر بنا دے، میرے دل کو یہ تسلی اور اطمینان دے دے اللہ کہ میرے پاس جو ہے وہ میں، وہی سب سے اچھا ہے میرے لیے، وہی سب سے اچھا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے مجھے دیے نا، وہ مجھے بس کافی ہے. میرے دل کو قناعت دے دے، خوشی دے دے، اطمینان دے دے، مجھے غنی کر دے. مجھے دوسرے کی خوشی اور اس کی جب جو نعمت مل رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ جو نعمت مل رہی ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہو، اس آزمائش میں میں پاس نہ ہو سکتی ہوں، اس لیے آپ نے وہ نعمت مجھے آزمائش کے طور پہ نہیں دی، مجھے اس سے بری و ذمہ رکھا ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت جو مجھے نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے اس کے اور بھی بہت سارے ٹیسٹ ہوں جو مجھے نظر نہیں آ رہے. اللہ جی میں کبھی بھی آپ کو کوشچن نہیں کروں گی. حسد کے بیچ میں بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈیسیژن کو چیلنج کرتا ہے. یہ لکھے نا جملہ، یہ دل پہ لکھ لیں. ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، ہم سب کو یہ فیلنگز ہوتی ہیں. وی آر میڈ آؤٹ آف ایموشنز، وی ہیو دیز ایموشنز، وی جسٹ ہیو ٹو کنٹرول them. ہم سب کے بیچ میں کسی نہ کسی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ ہم ایک دم گڑبڑا جاتے ہیں، ایک دم دل گھٹ جاتا ہے،
دل میں خیال آتا ہے، کوئی حرج نہیں، خیال آنے کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خیال کو کلنگ ٹو، یو ڈونٹ کلنگ ٹو دوز تھاٹس، یو ڈونٹ اسٹک ٹو دوز، یو اسٹارٹ ٹو ریمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی، اس لیے کہ آپ کی حکمت ہے، مجھے نہیں سمجھ آ سکتی، میرے دماغ کی لمیٹیشنز ہے، میں تو اس دیوار سے اس طرف نہیں دیکھ سکتی اللہ تعالیٰ، میری تو اتنی لمیٹیشنز ہیں کہ میں اس دیوار کے پرے اس طرف نہیں دیکھ سکتی، تو ایسے ہی میرے دماغ کی بھی لمیٹیشنز ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت رحم اور کرم ہے کہ وہ مختلف مختلف لوگوں کو مختلف مختلف ٹیسٹ دیتا ہے، اور گریڈ 1 کے اسٹوڈنٹ کو گریڈ 10 کا ٹیسٹ نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں تسلی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ جو آیت شروع ہوتی ہے نا، دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا؟ یعنی یہود کی بات تھی، یہ آیت کا پورا کانٹیکس کیا کہ ان کو یہ حسد تھا کہ یہ تو ہمارا ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا آخری نبی، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ تو بجائے اس کے کہ ماشاء اللہ کہتے، الحمدللہ کہتے، سپورٹ کرتے پیغمبر کو، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو بھی پیغمبر آئے گا آپ اس کو سپورٹ کریں گے، آپ اس کی عزت کریں گے، آپ اس کے ساتھی بن جائیں گے، مددگار بن جائیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ حسد is to challenge Allah's decision. That is why it is a kabira guna. It is to challenge Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ آپ نے اس فیملی میں اس نبی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو تو ہمارے پاس آنا، اب اگر آپ نے پیدا کر دیا تو پھر ہم مانیں گے نہیں، ہم نہیں مانیں گے، اور ہم نے نہیں مانا نا، یہودیوں نے نہیں مانا، انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا تھا جو ان کے اپنے خاندان میں سے آئے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانتے؟ آپ شیطان کو دیکھیں، شیطان نے کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، یہ جو آپ نے مجھے بھٹکایا ہے نا، یہ آپ نے سچویشن کیوں کریٹ کی کہ جس کے بیچ میں مجھے یہ ڈیسیژن لینا ہوتا کہ میں سجدہ کروں یا نہ کروں، تو آپ نے جو مجھے بھٹکا دیا، تو پھر اب آپ آپ کہہ بھی رہے ہیں تو میں نے نہیں ماننا، میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کے دل کے اندر جیلسی تھی، اس کو عزت کیوں مل رہی ہے؟ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دے تو ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ضرور وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو یہ چیز ملی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کا پیکج ہے، وہ پیکج آپ کو تو نہیں پتا نا، آپ اوپر اوپر سے دیکھ رہے ہیں کسی کے بچے ہیں، کسی کے بچے نہیں ہیں، جس عورت کے بچے نہیں ہیں وہ دوسرے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے "اف اللہ، اللہ تو نے اس کو بچے دیے"۔ دیکھیں ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، ایک حسد کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے اتنے اچھے بچے، اتنے سارے بچے اور میرے پاس ایک بھی نہیں، کیوں؟ اور غصہ اور حسد لگے۔ اور دوسری چیز ہے غبطہ، غبطہ مومن کر سکتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ایک قسم کا رشک، جس میں وہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمت اس کو برکت دے، اللہ اس کو برکت دے، اور مجھے بھی عطا کر، تیری تو رحمتیں بہت بڑی ہیں، تیرا تو خزانہ بہت بڑا ہے۔ کسی کو دین کا کام کرتے دیکھے تو ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے، اس کی نیکیوں میں برکت دے اللہ تعالیٰ، اس کی اجر و ثواب میں برکت دے اللہ تعالیٰ، اور مجھے بھی توفیق دے۔ کسی کے پاس دولت ہے اور وہ ساروں کی مدد کر رہا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو برکت عطا فرما اور مجھے بھی دے، کہ دینے کا تو سب کا دل چاہتا ہے، اللہ مجھے بھی دینے والوں میں سے کر دے۔ یہ کتنی پیسفل، کتنی خوبصورت فیلنگ ہے، جس سے آپ کو نہ تو آپ گناہگار ہوں گے، نہ آپ کی نیکیاں برباد ہوں گی، نہ آپ تکلیف اٹھائیں گے، کیونکہ حسد کیا کرتا ہے؟ انسان کو جلاتا ہے، نہ صرف نیکیوں کو جاتا ہے پر انسان خود بھی جلتا کڑتا رہتا ہے، اور وہ زہر جو دوسرے کو پلانا چاہتا ہے وہ خود پی رہا ہوتا ہے۔
اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے, لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. تو اللہ نے جو اپنے فضل سے دیا تو اللہ کی حکمت ہے, اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. یہ جو نہیں دیا, جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو, اللہ کو پتا ہے کہ اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے, خدا نخواستہ کوئی اور غلطی کر بیٹھتے, ہم سیدھے راستے پہ نہ رہتے. تو یہ جو تسلی ہے نا کہ جو اللہ نے اس کو دی ہے, اس کے ساتھ ایک پیکج ہے پورا کا پورا, اس کو ملا ہوا ہے, اس کے اپنے ٹیسٹ ہیں ہڈن. I am not able to see کہ what is she going through. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہر بندے کے اپنے اپنے امتحان ہیں. مجھے اس کی نعمت نظر آ رہی ہے لیکن مجھے اس کے امتحان نظر نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے دوسروں کو آپ کی نعمتیں نظر آ رہی ہوں اور آپ کے امتحان نہیں نظر آ رہے. ٹھیک ہے نا, اسی طرح آپ بھی تو دوسروں کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے امتحان نہیں دیکھ رہے. تو آپ نے ہر چیز پہ جب آپ دوسرے کی نعمت دیکھیں تو ضرور بالضرور دعا دیں, ضرور بالضرور دعا دیں. اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے جب کوئی بیٹھے ہوتے ہیں نا اور دعا, کوئی عورت اپنے بچے کی تعریف کر رہی ہو یا کوئی دوسرا اس کے بچے کی تعریف کر رہا ہو کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, آباد رکھے, بہت اچھے بچے ہیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے. دوسرے کہتے ہیں ہاں میرا بچہ بھی یہ کرتا ہے, میرا بچہ بھی یہ کرتا ہے, ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. اللہ ذرا تھوڑی سی صبر کر جائیں, اتنی بے چینی کہ دوسرے کی تعریف نہ ہو, پوری کی پوری ٹھہرو, میری پہلے تعریف کر لو, میری بھی تعریف ہونی چاہیے, میرا بھی مینشن ہونا چاہیے, اسی کی کیوں ہو رہی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ پریکٹیکلی وی آل نیڈ ٹو تھنک کہ کس کس جگہ پر ہمارے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ شاید مجھے حسد ہے. ایک دم میں نے ٹھٹک جانا ہے اور میں نے کہنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہیں وہ گندی چیز تو نہیں ہے, اللہ مجھے معاف کرنا. میں ہر چیز رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی, اللہ میں آپ کی ہر فیصلے سے راضی ہوں. مجھے کسی کو آپ نے جو نعمت دی ہے مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اللہ ان کو برکت دے. پر مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کے خزانے بہت بڑے ہیں, بہت بڑے خزانے اللہ تعالیٰ, اور جو آپ نے مجھے دیا ہے میں اس میں راضی ہوں. کل وہ سنا رہے تھے شیخ, بڑے مزے کا بات کی, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آئی تھنک کہ وہ بلائنڈ ہو گئے تھے بڑی ایج میں جا کے. تو وہ مستجاب الدعوات تھے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی بہت زیادہ, وہ جس کے لیے دعا کرتے تھے دعا قبول ہو جاتی تھی. تو کوئی ان کے بیٹے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بلائنڈ ہیں, آپ ہر ایک کے لیے ادھر ادھر سارے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, آپ اپنے لیے کیوں نہیں کرتے دعا کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. تو انہوں نے کہا جو میرے رب نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے میں اس میں بہت راضی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کتنی چیزوں سے ان کو بچا رہا ہوگا. اس بلائنڈنس کے اس ایج میں کتنا ان کا فوکس اپنی زندگی میں, انہوں نے کتنی پیاری بات کی. انہوں نے کہا بس اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دے دیا, جو اللہ کا فیصلہ ہے نا, میں اس پہ بہت راضی ہوں, میں اس کو نہیں چیلنج کرتی. یہ اگر دل میں رضامندی آ جائے نا کہ کر سکتے ہیں, یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ اب آپ کو کوئی بیماری لگی ہے تو آپ اپنے لیے دعا نہ کریں. ویسے میں بتا رہی ہوں کہ اب اولڈ ایج تھی ان کی, تو انہوں نے کیسے بات کی. ہم تو باقی زندگی میں بھی اللہ کے فیصلوں پہ نہیں راضی ہوتے. آپ کو دعا کی اجازت ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ سکتے ہیں, آپ صحت مانگ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب ایک سچویشن میں پڑ جائیں تو پھر رضیت باللہ کہیں, پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ میں اس بیماری سے بچ جاتی, اس تکلیف سے بچ جاتی, اس امتحان سے بچ جاتی, پر آپ نے اگر ڈال دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کو بہتر پتا ہے, مجھے نہیں پتا. اور اس وقت میں دوسروں کی نعمتیں دیکھ کے اڑنا نہیں چاہیے, اور یہ مشکل کام ہے. اٹس ناٹ ایزی, اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو what do you say, control your emotions and put them on the right path. But guess what? It is not impossible. ہم اپنی ایمان کے ذریعے سے اس کو سیدھے راستے پر ڈال سکتے ہیں.
اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ مجھے ابدی کامیابی دینا چاہتا ہے، ابدی کامیابی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مفلحون میں سے ہمیں کر دے گا نا، تو پھر تو اس وقت تو بندہ کہے گا، وہ ہو کیا میری شان ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، آج میں اپنے سبق میں پڑھ رہی تھی کہ ان سے پوچھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کتنے دن رہے تھے، تو کہیں گے دن یا اس سے کچھ کم، تو کہا جائے گا کہ ہاں کم ہی تھا، اس سے بھی کم تھا ٹائم، لیکن اس میں کتنا کچھ گڑبڑ کرتی۔ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے ہماری زندگی کا، آگے جائیں گے مرنے کے ساتھ ہی پتا چلے گا کہ جو سوچا تھا اس سے بھی کم ٹائم تھا، لیکن اسی ٹائم میں کتنی کتنی گڑبڑ کر گئے۔ تو اگر ہم زندگی میں ہی ابھی آج اسی وقت دل میں ابھی کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ دل کی بیماری میرے اندر ہے، کسی کے لیے بھی، ساروں آس پاس سب کو آنکھیں کھول کھول کر دیکھیں دل کی، کہ کون سا ایسا بندہ ہے میرے خاندان میں، میری فرینڈز میں، میرے گروپ میں، کون سا ایسا بندہ ہے جس کی نعمت کو دیکھ کے میرا دل گھٹتا ہے، جس کو خوش دیکھ کے میں تھوڑی سی پریشان پریشان سی ہو جاتی ہوں، یا کوئی خدا نہ خواستہ بری خبر ملے اس کی طرف سے، تو تھوڑا مجھے کوئی ایسی خاص تکلیف نہیں ہوتی اور میں ذرا اطمینان میں ہو جاتی ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں نہ ہو، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے ہوتی ہے، بس صرف یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ ہم نہیں یہ چاہتے کہ ہماری ساری کی ساری بڑی چھوٹی بہت قیمتی نیکیاں جل کے راکھ ہو جائیں، کہ ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ کام ہو جائے۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر حاسد اذا حسد، ہر حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ دے۔ عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمعان فی قلب عبد، نہیں جمع ہو سکتی ایک بندے کے قلب میں، دل میں، دو چیزیں، کون سی؟ الایمان والحسد، ایمان اور حسد۔ اب ایمان آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ آپ کو کیا کہتا ہے ایمان؟ آمنت باللہ، نا، اللہ میں نے آپ پر ایمان لایا۔ کس چیز پر ایمان لایا؟ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں، جو آپ نے ٹیسٹ مجھے دیے ہیں، جو زندگی آپ نے دی ہے، جس خاندان میں پیدا کیا، جس شکل کے ساتھ پیدا کیا، جس جسم کے ساتھ پیدا کیے، جو میرا جینڈر بنائے، جو کچھ بھی آپ کے فیصلے ہیں نا اللہ تعالیٰ، میں ایمان لاتی ہوں آپ حق ہیں۔ اللہم انت الحق وقولک الحق ولقاؤک، اللہ حق ہی ہے آپ کے ساتھ، ساری چیزیں سچی ہیں، یہ میں ایمان لاتی ہوں۔ اللہ کا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ یہ کہنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، یہ بتانا ہوتا ہے اپنے آپ کو، یہ ایمان ہے۔ اور حسد بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ حسد میں آپ چیلنج کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، جیسے شیطان نے کہا تھا نا کہ کیوں سجدہ کروں میں اس کو حسد تھی۔ اور حسد میں اب مزے کی بات بتاؤں، آپ حسد میں کیا ہوتا ہے، انسان انکانشیسلی اپنے آپ کو کمپٹیشن میں کھڑا کر دیتا دوسرے کے ساتھ، حالانکہ کوئی کمپٹیشن ہوتا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان کا کیا کمپٹیشن ہونا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ، کیا اس کا کوئی مقابلہ تو نہیں تھا، وہ جنوں کا سردار تھا، جنوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ چیز دیے رکھتے، اس کی وہ اتھارٹی اس کے پاس رہتی، لیکن اس نے خود سے ہی یہ سوچ لیا کہ کہیں ان کی شان اور بلند نہ ہو جائے، جو بھی اللہ کرتا وہ اپنا کام کرتا رہتا، لیکن اس نے کیا کرنا، اس کو تو بڑا نہیں بننا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں اور یہ اس کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا کہا، میں تو نہیں کروں گا، میں تو نہیں کروں گا۔
کیوں؟ کیونکہ اس کو کیوں شان یہ مل رہی ہے؟ اب وہ اللہ کا فیصلہ تھا، کہہ دیتا کہ ہاں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے بھی مجھے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ آپ نے بہت عزت دی ہوئی ہے، تو اس کو عزت مل گئی ہے تو مجھے کیا تکلیف ہونی ہے، یہ آپ نے کہا ہے یہ سجدہ ختم، قصہ ختم ہو جاتا. لیکن in his own mind he started to think کہ یہ اس کا اور میرا مقابلہ ہے. اور ہم بھی، عورتیں بھی یہ کرتی ہیں، ہم دل دل میں سوچ لیتے ہیں کہ شاید کسی کی تعریف ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے میری برائی ہو رہی ہے. یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ سچی سچی بتائیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھی ہیں نا، 4 سہیلی ہیں، 5 سہیلی ہیں، اور ایک کی تعریف ہو رہی ہے، تو آپ ایک دم یہ کیوں سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ اس کی تعریف کا مطلب ہے کہ میری برائی ہو رہی ہے. آپ کے کھانے بہت اچھے پکاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہائے تو کیا میں نہیں اچھے بناتی؟ آپ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، آپ کو تو کسی نے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں کیا، آپ نے یہ جملہ کیوں بولا؟ اس سے کچھ پتا چل رہا ہے، اس سے کوئی گڑبڑ کا پتا چل رہا ہے. ادھر ہی رک جائیں. کسی کے بچوں کی تعریف ہو رہی ہے تو کیا ہمارے بچے برے ہیں؟ نہیں جی، آپ کے بچے برے نہیں ہیں، لیکن اس وقت کوئی کمپٹیشن نہیں ہو رہا. ایسے ہی ہر چیز میں سوچیں، ہر چیز میں سوچیں. کپڑوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے دل کو یہ تکلیف لگ جاتی ہے کہ کسی کی تعریف ہو رہی ہے. اس کا علاج پتہ کیا ہے؟ جب کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو آپ بھی تعریف کرتے ہیں. گلے میں کچھ رک رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، رکنے دیں، اس کو پی جائیں اور کہیں ماشاء اللہ واقعی سچی بات ہے، آپ واقعی بہت اچھی ہیں، بہت اس معاملے میں. اتنی بھی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، لیکن اس وقت اپنے آپ کو مارنے کے لیے، اپنے نفس کو دبانے کے لیے جی ماشاء اللہ برکت کی دعا دیں. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، بارک ماشاء اللہ، تبارک اللہ، تاکہ آپ کے دل کے اندر وہ جو کھٹک ہے وہ دب جائے. جب میں آپ کہتی ہوں نا تو میں اپنے آپ کو بھی آپ کے بیچ میں ہی شامل کر رہی ہوتی ہوں. ہم کا سیگا بولنا چاہیے لیکن منہ سے یہ نکل جاتا ہے سوری اباؤٹ دیٹ. کیونکہ ہم سب کے سب، میں بار بار کہتی ہوں، ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ان سب ایموشن سے مل کے بنے ہوئے یہ دل کے اندر آئیں تو ان کو کنٹرول کرنا، یہی ہمارا امتحان ہے. تو ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. ایمان کہتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو اس کی حکمت اور اس کی مشیت سمجھ کے، اس کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرو. ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سب سے اچھا ہے. اور حسد کہتا ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اللہ کو کوشچن کرنا، اللہ کے فیصلے کو کوشچن کرنا، دوسرے کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پریکٹیکل سوچنے کی باتیں ہیں. یہ لفظی یا باتیں صرف کر کے اور ہٹ جانا، آج تو بہت ضروری سوچنا ہے ہم نے سب نے مل کے کہ کس کس چیز پر ہمارا دل گھٹتا ہے، کس کس بندے کے بارے میں سوچ کے بھی ہمارا دل گھٹ جاتا ہے اس کی نعمت کا. آپ نے فوراً کہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر. آگے کی حدیث بہت ہی خوبصورت ہے، میری فیورٹ حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے یہ. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ، یہ عمرو نہیں ہے اور یہ عمر بھی نہیں ہے، یہ عمر ہے. عمر یہ عربی میں لکھتے ہی ایسے ہیں، واو سائلنٹ ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی لوگوں نے کہا، ای الناس افضل، سب سے فضیلت والا بندہ کون ہے لوگوں میں سے. ہے یہ ہمیں بھی پتا چل جائے تو کتنا مزہ آئے. اور یہ پتا چلنے جا رہا ہے انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے کرے. کلو مخموم القلبی، ہر صاف دل والا. مخموم کہتے ہیں جھاڑو پھرا، جس طرح جھاڑو پھیرتے تھے نا، جب ہم جھاڑو پھیرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اب تو کہنا چاہیے ویکیوم پھرا، لیکن نہیں، مخموم کے بیچ میں جھاڑو کا جیسا وہ مطلب ہے. جب گند پڑا ہوتا ہے اور آپ جھاڑو مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جگہ صاف ہو جاتی ہے نا. اور کیا جھاڑو ایک دفعہ مارتے ہیں گھر میں تو سالہ سال گھر صاف رہتا ہے. بار بار مارنی پڑتی ہے نا جھاڑو،
بار بار صفائی کرنی پڑتی ہے، ہر روز کرنی پڑتی ہے، بلکہ روز میں بھی 2-3 دفعہ جگہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کی صفائی کرنی پڑتی. ہر ایسا بندہ جس کا دل جھاڑو پھیرا ہوا ہو، جس کا دل صاف ستھرا ہو، اور کیا ہے، صدوق اللسانی، دل کا زبان کا سچا، بہت ہی سچا، فعول کے وزن پہ ہے نا، بہت ہی سچا زبان کا. قالو، انہوں نے کہا، جنہوں نے کوشچن کیا تھا صحابہ نے، انہوں نے کہا صدوق اللسان، دل زبان کا سچا، نعرفہ، وہ تو ہم پہچانتے ہیں، اس چیز کو تو پہچانتے ہیں، کیونکہ جب کوئی سچ بولتا ہے تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھی ایک دفعہ سچ بولا، دوسری دفعہ سچ بولا، تیسری دفعہ سچ بولا، سالہ سال سچ بولا، یہ سچا بندہ ہے، مشہور ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. فما مخموم القلب، لیکن یہ دل کا صاف دل والا کون ہے، یہ ہم کیسے پہچانیں؟ بڑی پیاری کوشچن ہوتے تھے. ہمارے کوشچن کیسے ہوتے ہیں، ہم سچی اپنے کوشچنس کو بھی ایویلویٹ کریں کہ ہم کیسے کوشچن کرتے ہیں. ہم پتہ کیسے کوشچن کرتے ہیں، آپ کا کیا نام ہے، وہ کہتی جی یہ ہے. آپ کی شادی ہو گئی ہے جی، کتنے بچے ہیں اتنے جی، کیا ایج ہے یہ جی، کدھر جاب کرتی ہیں جی، کدھر کرتی ہیں ادھر، کیا پے ہے، ویری پرسنل کوشچن، کدھر سے پڑھی ہیں، یعنی اتنے پرسنل ہو جاتے ہیں کہ جس پہ آ کے دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے اور کمفرٹیبل نہیں رہتا، اس کو تنگ کرنے لگ جاتا، اس کی اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے. اگر آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشچن دیکھیں گے نا، وہ پتہ کیا ان کی، وہ کنسٹرکٹیو کوشچن ہوتے تھے. آپ کوشچن کسی سے پوچھ سکتے ہیں جاننے کے لیے، لیکن جب بہت ہی زیادہ کھوج خرید کرنے شروع کر دیتے نا تو دوسرا بندہ انسیکیور ہو جاتا ہے. بس جدھر تک وہ بتا رہے ادھر تک ہی رہیں، آگے اس نے بتانا ہوگا تو وہ خود بتا دے گا. صحابہ کے کوشچن ایسے ہوتے تھے جو کنسٹرکٹیو ہوتے تھے، جو جنرل پبلک کو بھی فائدہ دیتے تھے. تو صحابہ کے کوشچن مزیدار ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کافی ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ اپنا عمل کیسے درست کر سکتے ہیں، ہم عمل کیسے درست کر سکتے ہیں. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا وہ التقی، وہ کون ہے، متقی ہے. اردو میں اس کا کیا ترجمہ ہے، پرہیزگار. پرہیز کس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں پرہیز، رمشا کس کو کہتے ہیں پرہیز، کسی چیز سے بچنا. جیسے پرہیز سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے نا، کھانے سے پرہیز کرو، میٹھے سے پرہیز کرو، کھٹی چیزوں سے پرہیز کرو. پرہیز کا مطلب بچنا. تو ایسا بندہ جو بچ کے چلتا ہے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہے، وہ بار بار سوچتا ہے، ہر چیز کو پلیٹ میں رکھ کے دیکھتا ہے یہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے پسند، یہ کپڑے پہن رہی ہوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے کہ نہیں، یہ بات کرنے جا رہی ہوں یہ اللہ کی مرضی کی کہ نہیں، یہ کام کرنے جا رہی ہوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا. یعنی آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سوچ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور آپ ہر اس چیز سے ہم بچتے ہیں جس چیز سے ہمیں ڈر ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے. ہم ہر اس چیز سے اور ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو. اور وہ زندگی، یقین کریں کہ وہ زندگی بہت خوبصورت اور بہت پیسفل ہوتی ہے. رائٹ ناؤ دنیا میں ایک ہوا سی ڈال دی ہے، ایسے کر دیا ہے، پھیلا دیا ہے کہ اگر دین پر عمل کریں گے تو آپ ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یو آر این ایکسٹریمسٹ. اگر آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو یہ ایک عجیب سا کہ بھئی واہ بھئی تم تو بہت نیک ہو. کیا کر رہی ہے وہ 5 نمازیں، دیٹس اے بیسک تھنگ. اس کے ساتھ ہی تو ہم مسلمان ہوتے ہیں. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتا بندہ، بہت بیلنسڈ ہو جاتا ہے، بہت بیلنسڈ ہو جاتا ہے اور اچھی زندگی گزارتا ہے، خوبصورت زندگی گزارتا ہے، محفوظ زندگی گزارتا ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بھی اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اس کی زندگی کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، اس کے آس پاس دوست ہو جاتے ہیں. تو التقی، متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، النقی، النقی پاک صاف، لا اثم فیہ، نہ اس میں کوئی گناہ ہے، ولا بغیہ، اور نہ کوئی بغی ہے، نہ کوئی بغاوت ہے. اب دل اگر صاف ستھرا ہے تو یہ ہم نے چیک کرنا ہے کیا ہمارے دل کے بیچ میں اثم، اس انکلینیشن کو کہتے ہیں، وہ فیلنگ جو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے. ایک فیلنگ ہوتی ہے نا اندر کہ ہائے یہ حجاب اگر مجھے نہ پہننا پڑتا تو ان لڑکیوں سے زیادہ میں خوبصورت لگ سکتی تھی، میں ان کو بتاتی کہ بال سیٹ کیسے کرتے ہیں. یہ گناہ کا طرف انکلینیشن ہے، دل کے اندر اٹھنے والا یہ خیال کہ یہ ایسے کر رہی ہیں، اگر مجھے، اگر اللہ نے نہ روکا ہوتا تو میں دکھاتی ان کو کہ یہ کیسے ہوتا ہے. نو، دل کے بیچ میں گناہ کی کوئی چاہت ہی نہ ہو اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے کی یا بغاوت کا کوئی خیال ہو، اس کی طرف دل مائل ہی نہ ہو، برائی کی طرف دل مائل ہی نہ ہو کہ انسان کہے کہ ہاں یہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کام نہیں میں کر سکتی، یہ کام گندا ہے. کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس دعا کرنی چاہیے، اللہم اہد شباب المسلمین، اللہ تعالیٰ ہمارے شباب، ہمارے ینگ بچوں کو ایسا، بہت عقل مند، بہت انٹیلیجنٹ، بہت پیارے بچے ہیں لیکن غلط راستے پر لگ جاتے ہیں. انسٹاگرام کے اوپر ملین فالوورز، اور وہ بچی کیا کر رہی ہے، کیسے کپڑے پہن کر تصویریں لگا رہی ہے، کیا فالوورز اس کو کہہ رہے ہیں، فالوورز اس کو کیا کہہ رہے ہیں، یو لک سو پریٹی، یو آر اے پرنسس، مائی گاڈ واو، یہ اور تھمس اپ، اور یہ کس چیز پر، اس کی بے حیائی پر، اس کی فحاشی والے کپڑوں کے اوپر، بجائے اس کے کہ اس کو اور پھر یہ آئے کہ اگر میں بھی کچھ ایسا کروں تو میرے بھی اتنے فالوورز ہوئیں، مجھے بھی اتنی تعریفیں ملے، مجھے بھی اتنی ایکسیپٹنس ملے، اور اگر میں یہ کام نہیں کر رہی تو مجھے ایکسیپٹنس نہیں مل رہی، لوگ مجھے پیار نہیں کر رہے، لوگ مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہے، اور میں خوبصورت ہی نہیں ہوں کہ اگر اتنے میرے فالوورز نہیں ہیں. یہ گناہ کا خیال ہے. تو مخموم القلب، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا بندہ کون ہے؟ جس کے دل کے اندر کوئی بغاوت نہیں ہے کہ مجھے موقع ملے تو میں بغاوت کر دوں یا میں گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں، یا مجھے گناہ اچھا لگ رہا ہے لیکن بس ایک رکاوٹ ہے کہ اللہ نے کہا نہیں تو میں کر کے دکھا دی. بندے کا دل ہی اس چیز سے اٹھ جاتا ہے کہ یہ چیز ہے ہی گندی، گھٹیا چیز ہے. میں اتنی کوئی چیپ تو نہیں ہوں کہ میں لوگوں کی منتیں ترلے کروں اور ایسے اپنے حالات بنا کر اور لوگوں سے ایک ایک جملہ سننے کے لیے، اور یہ لوگ قیامت کے دن میرے خلاف گواہ بن جائیں. 1 ملین پیپل اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ بینگ وٹنس اگینسٹ می، اعوذ باللہ. نو 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 نو، کبھی بھی نہیں. خیر یہ ہم نے لوگوں کے بارے میں تو سوچنا نہیں، اپنے بارے میں سوچیں ہم سب کہ کہیں میرے دل کے بیچ میں تو کوئی ایسا گناہ کی محبت تو نہیں ہے یا بغاوت کی کوئی چیز تو نہیں پائی جاتی. میں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتی ہوں، خوش رہتی ہوں، مطمئن رہتی ہوں. کسی خاتون نے مجھے کہا ایک دفعہ کیا ہمیں غیر مردوں سے ہاتھ میں لانے کی اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتی ہے پھر تو ہم بہت ہی پیچھے رہ جائیں گے.
ہم تو جس بھی آفس میں جاتے ہیں تو پھر تو ہاتھ ملانا پڑتا ہے، اور دیٹ از اے وے آف دس. میں نے کہا لے کیا جو لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے وہ بھی بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں، عورتیں بہت بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں اور وہ ہاتھ نہیں ملاتی، وہ ان کو بتا دیتی ہیں کہ آئی ایم سو سوری آئی وونٹ بی ایبل، اور یا آگے ہاتھ ایسے کر دیتی ہیں، کوئی اور طریقہ کر دیتی ہیں ایسے اپنے لگا کے کہ یہاں پر ہر چیز پر اجازت دیتے ہیں، آپ کدھر بھی چلے جائیں، آپ اوتھ لے رہے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ سارے ہینڈ شیک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بتا دیں کہ آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ، وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے باغی پرسن کہ ہر چیز پہ ہر فیصلے پر آپ کوشچن کھڑا کر دیں، کوشچن مارک لگا دیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے مجھے. تو ہم نے پتہ کیا اپنے دلوں میں جھاڑو پھیرنی آج. ویکیوم لگائیں، اگر آپ ویکیوم کرتے ہیں تو ویکیوم کر لیں لیکن ویکیوم سے بھی وہ گند نہیں اٹھتا جو جھاڑو سے اٹھتا ہے. یہ ورڈ جو ہے نا مخموم، یہ صحیح ہے، جھاڑو ہی پھیرنا چاہیے، کیونکہ جو بڑے بڑے گند ہوتا ہے نا وہ ویکیوم نہیں اٹھاتا، وہ ہاتھ سے ہی اٹھانے پڑتے ہیں یا جھاڑو ہی مارنی پڑتی. تو یہ جھاڑو مار کے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا دل نقی ہے، اس میں کوئی گناہ تو کی چاہت تو نہیں ہے، کوئی بغاوت کی چاہت تو نہیں ہے، ولا غل، اور نہ کوئی بغض ہے. بغض کہتے ہیں دل کے اندر چھپا ہوا غصہ جو آپ نے چھپا کے دبا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ غل پتہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد منہ کے ذریعے سے، ایکشن کے ذریعے سے وہ چھپا ہوا اندر کا. ولا حسد، اور نہ اس کے اندر حسد ہے. یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہیں. حسد کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کہ اللہ کے سارے فیصلے حق پر مبنی ہیں. جو جس کو جو نعمت دی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ مبنی ہے، اور وہی نعمت دوسرے کا امتحان بھی ہے. وہی نعمت، میری ایک فرینڈ کے بچے نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ جب میں کبھی سوچتی ہوں کہ بھائی میرے بچے نہیں ہیں تو پھر میں لوگوں کے بچے دیکھنے شروع کر دیتی ہوں، اور پھر میں ان کے امتحان دیکھنے لگ جاتی ہوں کہ اللہ کس قدر وہ مشکل میں ہے، ان کے بچے ان کو کتنا ہارڈ ٹائم دیتے ہیں. ان یعنی ہر حال میں وہ صبح سے لے کے رات تک ایک امتحان میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. بچوں کی تربیت، بچوں کو کھانا کھلانا، ان کو سیدھے راستے پر، ان کے ہوم ورکس، ان کے سارا کچھ. تو میں دیکھتی ہوں کہ بہت ان کا ٹیسٹ بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹیسٹ سے معاف رکھا الحمدللہ. یعنی سچ اے گڈ وے آف اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ دوسرے کا یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس سے دور رکھا ہے اور مجھ سے کچھ اور کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. کوئی اور امتحان ہے جس میں پاس ہو سکتی ہوں، مجھے وہ امتحان نہیں لینا جو دوسرے کے پاس ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں اس میں فیل ہو جاؤں. وہ امتحان اللہ میری زندگی میں ڈالے، وہ نعمت جس کو میں دیکھ رہی ہوں وہ آزمائش ہے، وہ امتحان ہے، وہ میری زندگی میں آئے تو خدا نخواستہ میں فیل ہو سکتی ہوں. تو اللہ جو آپ نے مجھے دیا ہے وہ بس اس میں پاس ہو جاؤں تو ٹھیک ہے الحمدللہ. تو میری پیاری بہنوں آج یہ ضرور سوچیے گا چھوٹی سی دیر میں. اب یہاں تو ہم رکیں گے، آج تو بڑا زبردست قسم کا ہمارا ہوم ورک ہے اپنے دلوں پہ کام کرنے کا. اگر آپ نے کچھ کہنا تو کہیے، پھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں. بولیں شاباش کوئی کچھ کہے. ماشاءاللہ آج تو ہمارا زبردست قسم کا یہ ٹاپک ہے کہ جس میں ہم سب کے سب جو ہے نا ڈیزرو کرتے ہیں کہ اپنے دلوں کے چیک کریں. ہم کو کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو وہ حق دے سکے. جنت جو ہے ہمارا، ہم نے جنت تک پہنچنا ہے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو جلانا نہیں ہے، راکھ نہیں کرنا. اور یہ حسد جو ہے وہ راکھ کر کے رکھ دیتی ہے نیکیوں کو. السلام علیکم باجی جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری آپ نے اب جب کہا تھا کہ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، رائٹ، ان چیزوں کے لیے، آپ کو یاد ہے جب رخسانہ جب کلاس پہ آئی تھی ہمارے ساتھ، اور اس نے اس وجہ سے جاب ہی چھوڑ دی تھی کہ مجھے اس میں جا کے یہ سب کرنا پڑتا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے، رائٹ. تو سبحان اللہ کیا ہوا؟ کوئی اس کے پیسے رک گئے، کوئی اس کی نعمت رک گئی. الحمدللہ اس کے بعد تو زندگی بدل گئی.
ہاں جیسے میں نے دیکھا رخسانہ کی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی الحمدللہ. تو ایک چھوٹی سی چیز اللہ کی مانی تو بالکل. کیسے دروازے خیر کے اور برکت کے اور اور قرآن کی. زندگی دیکھیں کتنی ہاں خوشحالی، بیٹا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ ماشاء تو اللہ پورے اللہ دین میں علیہ. چلی الحمدللہ. ویری گڈ ایگزامپل. وہ تو ایک اتنی اچھی ایگزامپل ہے. بہت سے ماشاء لوگ جو اللہ. کہتے ہیں نا کہ آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، میں ان کو یہ اس کا ایگزامپل دیتی ہوں. ہاں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے اور اللہ آمین تعالیٰ اس کی آمین. نعمتوں میں اضافہ کرے. باقی ایک آپ اللہ کی بات خوشی سے، خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مانتے ہیں تو اللہ تو مالک الملک ہے. اللہ کے پاس ہی تو ساری خیر ہے کہ اللہ نے اس کے خیر میں تھوڑ تو نہیں نہ کی، اس میں اضافہ ہی کر دیا. ماشاء اللہ بالکل بالکل. بالکل اب سچ جیسے میں نے آپ نے کہا تھا کہ اسکارف پہن لو، عبایا پہن لو، تو اس کے بعد تو میری بھی الحمدللہ جاب ہو گئی، سب کچھ ہو گئی. اور اس اور کے کتنی لیے ہوئی عزت. جاب. اب اسی کے لیے ہوئی جاب. جیسے میں نے اس کا اتنے ہوں سال تو وہ دیکھی نہیں، یعنی کہ جاتی تو تھی اسکول میں مگر ہوں they didn't identify me. بٹ میں نے جیسے اسکارف لیا تو ان لوگوں نے کہا آپ کی کمیونٹی کو پریزنٹ کریں بورڈ میں. تو الحمدللہ اللہ کی بات ماننے سے کتنی بڑی چیز. ماشاءاللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. الحمدللہ واقعی بہت پیاری مثالیں ہیں دونوں ہی، آپ کی بھی اور رخسانہ کی بھی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننے سے دیکھو ایک عزت بھی مل گئی آپ کو. کتنی عزت وہ دیتے ہیں اور اور کتنا ذریعہ آنر آپ تھی دیتے ہیں. باجی جی. وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہاں خوش رکھے. آمین. آپ کو بھی بارک اللہ فیک. چلے جی حضرت ابو طلحہ. رمشا میرے پاس کتنے منٹ ہیں؟ 1 گھنٹے کی چلو 10 منٹ میں ابھی یہ تو کر ہے لیں گے. جی، ابھی تو ہے 15-20 حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہے کہ ابو طلحہ زید بن سہل نجاری کو جب یہ پتا چلا کہ ام سلیم بنت ملحان نجاریہ بیوہ ہو چکی ہیں اور ان کے خاوند فوت ہوئے ہیں، تو ان کو ہوا کہ اس عورت سے میں شادی کروں گا جب ان کی عدت ختم ہوگی، کیونکہ وہ بہت ہی پاک دامن، بہت عقل مند، سلیقہ شعر، حسین اور جمیل اور بڑی سگڑ خاتون تھی. اور انہوں نے کہا کہ میں پہلی فرصت میں اپنا نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا مجھ سے پہلے پیغام بھیج دے اور میرے نکاح کے پیغام کو تو وہ رد نہیں کریں گی، کیونکہ میں بہت زیادہ بہادر ہوں، ہر دل عزیز ہوں اور میں امیر بھی بہت ہوں. سو ابو طلحہ یہ سوچ کر ام سلیم کے گھر کی طرف چلے اور چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ حضرت مصعب بن عمیر، یہ مدینے کی بات ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی وجہ سے ام سلیم تو مسلمان ہو چکی ہیں اور میں نے تو ابھی میں تو مسلمان نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے ریجیکٹ ہی نہ کرتی. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی سوچا، حضرت ابو طلحہ ہی کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی سوچا کہ اس کا اپنا خامد بھی تو کافر ہی تھا جو مر گیا، تو پھر وہ مجھے کیوں انکار کرے گی. بہرحال ابو طلحہ ام سلیم کے گھر پہنچے، اندر جانے کی اجازت مانگی. ام سلیم کے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں موجود تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پتہ ہے نا آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا. ام سلیم نے کہا آپ جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں آپ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اس لیے کہ آپ کافر ہیں. ابو طلحہ نے سمجھا کہ ام سلیم بہانہ بنا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور شخص کو منتخب کر لیا اور مجھے ریجیکٹ کر لیا، جیسے ایگو ان کی بڑی ہو گئی، ایک دم ان کو غیرت سی آ گئی. تو انہوں نے کہا ام سلیم اللہ کی قسم میرا کافر ہونا تمہیں شادی سے نہیں روک رہا. ام سلیم نے پوچھا تو پھر کون سی چیز روک رہی ہے؟ انہوں نے کہا سونے چاندی کی چمک دمک، یعنی میرے سے کوئی زیادہ امیر بندہ تمہیں مل گیا. کہنے لگی کیا سونا چاندی؟ بولے ہاں. کہنے لگی ابو طلحہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ ہی شادی کروں گی اور میں تجھ سے کوئی سونا چاندی کا مطالبہ نہیں کروں گی، بلکہ تیرا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا. اس زمانے میں عورت جتنی زیادہ آنر والی ہوتی تھی اتنا ہی اس کا مہر بڑا ہوتا تھا، اور یہ اس کی شان ہوتی تھی کہ اس کا مہر بڑا ہو، لوگوں کو پتہ چلتا تھا. تو یہ کہنے لگی کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو میں آپ سے مہر بھی نہیں لوں گی، آپ کا اسلام ہی میرا مہر ہوگا. ابو طلحہ ام سلیم کی یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب گئے اور فوراً اپنے خدا کے بارے میں سوچنے لگے، وہ جو بت تھا کہ وہ میں نے کتنی عمدہ لکڑی سے تیار کیا ہوا ہے اور کیسے
اس دور میں سرداروں کا رواج تھا کہ ہر سردار کا بت بڑی قیمتی لکڑی سے بنایا جاتا تھا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ام سلیم نے گرم لوہے پر ایک اور ضرب لگائی، کہنے لگی ابو طلحہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے پیدا ہوا ہے؟ تو ابو طلحہ نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگی کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو اپنا معبود بناتے ہو اور دوسرے ٹکڑے کا ایندھن بنا کر آگ جلاتے ہو اور اس پر روٹی پکاتے ہو؟ اے ابو طلحہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی اور اسلام کے علاوہ کسی مہر کا تجھ سے مطالبہ نہ کروں گی۔ یہ سن کر ابو طلحہ بولے مجھے یعنی ایک دم ان کو یہ بات لگ گئی کہ اسی لکڑی کے ایک حصے سے میں آگ جلا کے اپنی روٹی پکاتا ہوں، اس کو خود ہی جلا دیتا ہوں اور اسی کے ایک ٹکڑے کو اپنا معبود بنا لیتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو ایک دم سیدھے راستے پر آ گئے، کہنے لگے کہ میں اسلام میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ کہنے لگی آپ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اپنے گھر جاؤ اور اپنے بت کو توڑ کر آگ گھر سے باہر پھینک دو۔ یہ سن کر ابو طلحہ کا چہرہ کھل گیا، بلند آواز سے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ام سلیم نے ان سے شادی کر لی۔ مسلمان کہا کرتے تھے ہم نے ام سلیم کے مہر سے بہتر کوئی مہر نہیں دیکھا، اس نے اپنا مہر اسلام ہی کو قرار دیا۔ یعنی کتنا پیارا اور کتنا بڑا مہر تھا ان کا جو ان کو ملا تھا، کسی عورت کو ایسا مہر نہیں ملا ہوگا۔ اس دن کے بعد ابو طلحہ جو تھے اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے اور انہوں نے اپنی ساری کی ساری محبت جو تھی اور پوری ڈیڈیکیشن جو تھی اسلام کے لیے لگا دی۔ اور یہ ان 70 خوش نصیبوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کا شرف حاصل ہوا تھا۔ جو مدینہ سے نہیں گئے تھے لوگ مکہ، اور وہ پہاڑوں پہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ٹینٹ میں جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ اسلام قبول کر لو، تو یہ مدینہ سے آئے ہوئے تھے حج کے دنوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے سب سے پہلے بندے جنہوں نے بیعت کی تھی نا، ان میں یہ بھی تھے، ابو طلحہ بھی تھے، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی ام سلیم بھی تھی۔ اور یہ 12 نقیبوں میں سے بھی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آباد مسلمانوں کی نگہبانی اور خدمت کے لیے مقرر کیا تھا، اور یہ سارے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک بھی ہوئے تھے۔ اور غزوہ احد میں سب سے بڑا ان کا رول تھا کہ کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ کہا کرتا تھا میری جان آپ پر قربان، میری عزت آپ پر نچھاور۔ یعنی کتنی پیاری بات ہے نا، جیسے آپ نہیں کہتے میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں نہیں کہتے اپنے بچوں کو، تو آپ کتنے دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا بچہ، میں صدقے جاؤں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے تھے کہ میں صدقے جاؤں، میری جان آپ پہ قربان ہو، میری عزت آپ پر نچھاور۔ غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان پسپا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجبوراً کچھ فاصلے پر چلے گئے اور مشرکین نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید کر دیے، پیشانی اور ہونٹ زخمی کر دیے اور چہرے سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ افواہ پھیلانے والوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ اندوناک افواہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور یہ مایوسی کے عالم میں دشمن کے آگے لگ کر بھاگ نکلے، یعنی آگے آگے بھاگ رہے تھے اور دشمن پیچھے۔ اس خطرناک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابی اس جگہ پر رہ گئے تھے، ان میں سر فہرست حضرت ابو طلحہ ہیں۔ حضرت ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تن کے کھڑے ہوئے تھے، ان کو پیچھے رکھا ہوا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت زخمی ہو گئے تھے اور تیر چلا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے سے اچک کے اپنی ایڑیوں ایسے اپنے ٹوز پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ تیر کہاں کہاں جا رہے۔ تو یہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے بیٹھ جائیے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچے، آپ بالکل آگے نہ آئیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا بھی دے رہے تھے اور دوسرے لوگوں سے کہتے تھے تیر اٹھا اٹھا کے ابو طلحہ کو دو کیونکہ ان کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ اور اس طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ 3 کمانیں ٹوٹی، 3 بوز ٹوٹی ایرو مارتے مارتے، اور کتنے دشمنوں کو انہوں نے مارا۔ اچھا، اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ اپنے باغ میں جو نماز پڑھ رہے تھے، اور باغ کا بہت ہی خوبصورت باغ تھا اور درخت بھی بہت خوبصورت تھے، تو اس پہ کوئی پرندہ آیا اور یہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے تو پرندہ بہت ہی خوبصورت چہچہانے لگ گیا اور ان کا دل جو ہے نماز سے ہٹ کے فوراً اس کی آواز پہ چلا گیا اور ان کا دھیان بٹ گیا۔ تو ان کو بڑی ڈسٹربنس ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ساتھ ہوا کہ پودوں کی خوشبو اور پرندوں کی آوازوں نے مجھے غافل سا کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقف کر دو اپنے باغ کو، اور انہوں نے کر دیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ روزے دار اور مجاہد کے روپ میں اپنی ساری زندگی بسر کی. موسٹلی کہتے ہیں کہ ایام عید کے علاوہ یہ باقی ہر وقت روزہ رکھتے تھے، بس عید کے دنوں میں چھوڑتے تھے. یعنی کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ وہ روزے کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور ان کو روزہ کچھ بھی نہیں کہتا. وہ جیسے آپ ناشتہ کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو ان کا ایسے روزہ ہوتا ہے، ان کو عادت ہو جاتی ہے. تو بڑھاپا بھی جہاد میں ان کے لیے رکاوٹ نہ بنا، روزہ بھی رکھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بحری سفر پہ جا رہے تھے اور جہاد تھا. تو ابو طلحہ بھی تیار ہونے لگے. تو ان کے بچوں نے کہا ابو آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری غزووں میں گئے ہیں اور جنگوں میں گئے ہیں، آپ چھوڑ دیں، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہلکے اور بوجھل نکل کھڑے ہو اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اس نے ہم سب کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے. عمر کی کوئی قید تو نہیں لگائی مجھے نہ روکو. سو یہ عمر رسیدہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کشتی کے سفر پر یعنی کشتی پر سوار ہوئے تو شدید بیمار ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یعنی اتنی جلدی وہ فوت ہو گئے. تو مسلمان ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کے لیے کسی جزیرے کی تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں 7 دن لگ گئے کہ وہ خشکی ڈھونڈتے. اتنے دنوں میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی کیسی تھی؟ ایسے تر و تازہ جیسے سو رہے ہوں. سبحان اللہ. اور پھر دور سمندر کے دامن میں اپنے گھر والوں سے دور، اپنے وطن سے دور، اپنے گھر سے دور جزیرے پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا دیا گیا. یہ دوری انہیں کوئی نقصان نہیں دے گی کیونکہ یہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں. اور اپنے گھر سے جتنی دور مسلمان فوت ہوتا ہے اتنی جگہ اس کو جنت میں ایکسٹرا ملتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. کیا ہی خوبصورت ان کا زندگی کا واقعات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخموم القلب بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اللہم طاہر قلوبنا من النفاق وعامالنا من الریاء والسناتنا من الکذب وعیوننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا کر دے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے وہ سج جائیں، خوبصورت بن جائیں، صاف ستھرے. صاف ستھرے گھر کتنے پیارے لگتے ہیں. آپ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں مزہ آ گیا آگے، ہے نا. اور جو گھر بہت بھرے ہوتے ہیں یا گندے ہوتے ہیں ان میں جا کے بندے کا دل چاہتا ہے فٹافٹ نکلے. تو یہ ہمارا دل ایسا ہو کہ اللہ کی یاد اس میں ٹک جائے، اس میں بس جائے، اور بس وہ چیز آپ کی جنت بن جاتی ہے. اللہ کی یاد اگر آپ کے دل میں ٹک جائے نا تو پھر وہ آپ کی جنت ہوتی ہے. باہر کتنے طوفان کتنا کچھ آتا ہے، دل میں سکون، اطمینان، مزہ، خوشی، رضامندی، سکون ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.